نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار شب اسرا کے دولہا مالک ہرد و سرا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 83 میں قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے آخری آیت ہے۔ اس آیہ کریمہ کے تحت انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سے گفتگو ہوگی۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور آگے دوستوں کو یہ دین کی دعوت دیں۔ جتنا ان کو ثواب ہوگا برابر دین کی دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، آج کی اس گفتگو میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس آیات کا جو پس منظر ہے، رب ذوالجلال اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، واجب الوجود ہے، وہ مستحق عبادت ہے، وہ اس کائنات کا مدبر ہے اور وہی اس میں متصرف بالذات ہے۔ اگر اس کا حکم نہ ہو تو کوئی ذات پتہ بھی نہیں ہلا سکتی۔ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو اپنی بعض صفات کا مجازی مظہر بنایا ہے۔ اس بات کو غور سے سنیے گا اور اپنے ذہن میں رکھیے گا اور کانوں سے سن کر دل کی یہ بات دل میں رکھنی ہے اور دل پر نقش کرنی ہے، جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ خالق کائنات کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو اپنی بعض صفات کا مجازی مظہر بنایا ہے۔ جس وقت مجازی صفات کا مظہر ہوتے ہیں تو ان کی طرف توجہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور ان کے کسی کام کے گزرنے کے بعد جو عقیدہ ہے وہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اللہ تعالیٰ کی پاور کے بارے میں عقیدہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کو پیش کر کے مفہوم پر واردات کی جاتی ہے اور اپنے غلط نظریات کو قرآن مجید فرقان حمید کے پردے میں لپیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس واسطے ہم صرف اظہار حق کے لیے، کسی کو جلانے کے لیے نہیں، یہ بات قابل غور ہے اور اس پر غور کیجئے گا۔ اظہار حق کے لیے، کسی کو جلانے کے لیے نہیں بلکہ کسی کو سمجھانے کے لیے اور حق کی روشنی پھیلانے کے لیے اور حق کا پرچم لہرانے کے لیے وہ ساری آیات اس وقت ہم انشاءاللہ العزیز تلاوت کریں گے، اور پھر ان کا پس منظر اور قرآن ہی سے ان کا مفہوم جو خود قرآن اس کو واضح کرتا ہے اسے بیان کرتے ہوئے ایسے
حضرات جن کو کوئی فکری الجھن ہے یا جو کسی طرح بھی کسی گمراہ گلی میں داخل ہو چکے ہیں، ان کو دعوت انصاف دیں گے، آج ہی نہیں جب تک انشاءاللہ یہ پیغام چلتا رہے گا، ریکارڈ ہو رہا ہے، اس ریکارڈنگ میں جتنی دیر تک چلتا رہے گا اللہ کے فضل سے ہدایت کا سامان میسر کرتا رہے گا۔ اب آیت نمبر 1 میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ اس وقت معاملہ کا معاملہ ہے جب احد کے دن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا ہمارا مقابلہ اب اگلے موسم بدر میں ہوگا۔ بدر میں منڈی لگتی تھی۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کا چیلنج کیا کہ اس دن اب ہم لڑیں گے۔ جب وہ دن قریب آیا تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے اپنی فوج لے کر نکلے۔ رب ذوالجلال نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، دبدبا رعب تھا، تو وہ آگے آنا چاہتے تھے لیکن آ نہ سکے، ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اب وہ اپنی اس شکست کو چھپانے کے لیے، چیلنج تو ہم نے کیا تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ اب اس شکست کو چھپانا بھی ہے کہ چیلنج تو ہم نے کیا تھا اور ہم ہی نہیں جا رہے، مسلمان وہاں آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ ابو سفیان سوچ رہے ہیں کہ پہلے چیلنج تو ہم کر بیٹھے، اب ہم ہی نہیں جا رہے تو پھر کیا ہوگا، مسلمان وہاں آ جائیں گے۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری مکمل فرما لی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو ساتھ لیا اور بدر کا سفر شروع ہو گیا۔ اس کو بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، بدر کبریٰ تو احد سے پہلے کی جنگ ہے، یہ اس کے بعد ہے۔ اب اس وقت حضرت ابو سفیان اس شکست کو چھپانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ نعیم بن مسعود اشجعی جو اس وقت مومن نہیں تھے، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا۔ جاہلیت میں ان کے ہاں عمرے کا تصور تھا، وہ اس کو ادا کرنے کے لیے مکہ شریف تشریف لے گئے ہوئے تھے اور اسی بدر والے راستے سے واپس آنا چاہتے تھے۔ حضرت سفیان نے انہیں کچھ لالچ دیا، کچھ اونٹ دیے، تم جا کے مسلمانوں کو ڈراؤ۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کا پس منظر میں عرض کر رہا ہوں۔ ابو سفیان نے اسے مال دیا، اونٹ دیے اور کہا کہ تم جاؤ اور مسلمانوں کو ڈراؤ تاکہ وہ آنے نہ پائیں۔ اگر وہ بدر میں آ گئے اور ہم نہ گئے تو اس میں ہماری انسلٹ ہوگی، بے عزتی ہوگی، ہمارا وقار خراب ہوگا کہ ہم نے ہی چیلنج کیا تھا اور ہم ہی نہیں جا رہے۔ لہذا نعیم بن مسعود وہ مدینہ آئے اور انہوں نے آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ڈرانا چاہا۔ اس کا ذکر اس آیہ کریمہ میں موجود ہے، الذین قال لهم الناس۔ اب ایک بندے کو ناس سے تعبیر کیا گیا ہے، کون؟ نعیم بن مسعود اشجعی، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ الذین سے مراد ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ صحابہ جن کو نعیم بن مسعود اشجعی نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے لیے بہت زیادہ قریش اکٹھے ہو چکے ہیں۔ یہ نعیم بن مسعود کہہ رہے ہیں صحابہ سے، مکہ شریف کے تمام سردار تمہارے مقابلے کے لیے پوری طرح اکٹھے ہو چکے ہیں۔ فخشوہم، تم ان سے ڈر جاؤ اور بدر کے راستے پہ نہ چلو۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ نعیم بن مسعود نے صحابہ کو ڈرانا چاہا تو فزادہم ایمانا، اس دھمکی سے ان کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا، بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ اور انہوں نے اس کو کیا کہا؟ وہ ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن صحابہ نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ کہنے لگے وقالو، صحابہ نے کہا، صحابہ کرام نے نعیم بن مسعود اشعری کو کہا کہ تم کہتے ہو ان کی اتنی تیاری ہے، اتنے گھوڑے ہیں، اتنا سامان لڑائی کے لیے ہے، تلواریں ہیں، اتنی بڑی فوج ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہے۔ محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ فرمایا ونعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے۔ یہ ایک مقام ہے جہاں پر اس آیہ کریمہ کو رب ذوالجلال نے نازل کیا۔ دوسرے مقام پر پارہ نمبر 24 سورہ زمر آیت نمبر 38 میں خالق کائنات فرماتا ہے قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ فرما دو کہ خبر دو مجھے اے بتوں کے پجاریوں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ان ارادنی اللہ بدر هل ہن کاشفات الضر، اگر رب مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہارے یہ بت اس نقصان سے مجھے بچا سکتے ہیں، اس نقصان کو روک سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات الرحمتی، یا رب مجھے رحمت دینا چاہے تو کیا یہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں جن کو تم پوجا کرتے ہو؟ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے اے محبوب ان سے سوال کر کے پوچھو اور ان کو کہہ دو، کل یہ کہو حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اللہ پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ پھر آگے آئیے آیت نمبر 3 سورہ توبہ آیت نمبر 129۔ خالق کائنات جل جلالہ وعم والہ واعظم شانہ واتم برہانہ ارشاد فرماتا ہے فإن تولوا فقل حسبی اللہ، اگر وہ قریش پھر جائیں کلمہ نہ پڑھیں تو فرما دو میرے لیے اللہ کافی ہے۔ فرمایا لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی اللہ پر میں نے توکل کیا، اور وہ رب عرش عظیم، وہ رب عرش عظیم ہے۔ آیت نمبر 4 سورہ طلاق، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو رب ذوالجلال پر توکل کرتا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس کے لیے کافی ہے۔ پھر آیت نمبر 5 ایسے ہی رب ذوالجلال سورہ زمر کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ استفہام انکاری ہے، یعنی اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ یہ آیات جن کو عمومی طور پر پیش کیا جاتا ہے اور ان سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہونا ان آیات مبارکہ کی خلاف ورزی ہے۔ حرف یا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ندا کرنا اور مدد چاہنا، اور پھر اولیاء ملائکہ یا شہداء کو رب ذوالجلال کی عطا اور اذن سے بھی مشکل کشا یا حاجت روا ماننا ان آیات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ تاثر دیا جاتا ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوستان محترم، میں آج کے اس فورم پر ان تمام آیات کو پڑھ کر ان کی وضاحت اور تشریح جو خود آیات قرآن سے پیش کر کے
اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیات جو مفہوم لیے ہوئے ہیں اس کی روشنی میں اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق اور قدرتوں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عون اور مدد کا مظہر مانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو رب ذوالجلال کی قدرتوں کا مظہر جانتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو وہ ہرگز ان آیات کی خلاف ورزی نہیں کرتا، بلکہ رب ذوالجلال کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کی قدرت کاملہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بندوں کی مدد کروا دیتا ہے۔ یہ سوچنا کہ اللہ کے بندے کی مدد کسی دوسری پاور کی مدد ہے یا غیر اللہ کی مدد ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ قل حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، یا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کافی ہونے کے اندر ہی وہ تمام قوتیں موجود ہیں جن کو رب ذوالجلال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بندگان خدا بعض صفات خدا کے مظہر ہوتے ہیں۔ تو دوستان محترم، بات قابل غور ہے کہ اس بات کو آغاز میں سمجھنے کے لیے قرآن مجید برہان رشید کا بڑا حسین مقام ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ 14ویں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے، یہ بالکل آغاز میں سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب کائنات نے فرمایا، ہم نے ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ قرآن مجید کا حافظ کون ہے؟ اللہ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جمع ہے اس لیے حافظون کا لفظ بول دیا، ہم قرآن کے حافظ ہیں۔ خالق کائنات کا یہ فرمان 14ویں پارے کے بالکل آغاز میں آیت نمبر 9 ہے، کسی کو اس کا انکار نہیں ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے حفاظت کی نسبت کس طرف کی؟ اپنی طرف، اور کرواتا کس سے ہے؟ بندوں سے، اگرچہ بندوں کا محتاج نہیں ہے وہ، اور بندوں کے حافظ ہوئے بغیر بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ آج تک کسی کو خیال نہ آیا کہ رب کہتا ہے میں حافظ ہوں، تو پھر بندوں کو حافظ کیوں کہتے ہو؟ جب اللہ کہتا ہے میں حافظ ہوں تو پھر بندوں کو حافظ کیوں کہتے ہو؟ خالق کائنات فرماتا ہے، قرآن ہم نے نازل کیا اور حفاظت ہم نے ہی کرنی ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ حافظ ہے کہ اپنے بندوں کو حافظ بنا کر حفاظت کرواتا ہے۔ یہاں تو کسی کو وہم پیدا نہ ہوا کہ رب کائنات بھی حافظ ہو اور بندہ بھی حافظ ہو۔ اس بات پر تو کبھی کسی نے بات نہ کی کہ ایک آدمی کہتا ہے وہ حافظ قرآن ہے، جیسے الحمدللہ ہم حافظ قرآن ہیں، ہم اپنے آپ کو حافظ کہتے ہیں، اور اللہ بھی کہتا ہے میں حافظ ہوں۔ اس پر کسی نے شرک کا فتویٰ نہیں لگایا کہ جب اللہ حافظ ہے تو پھر بندہ حافظ کیسے ہے؟ اس پر کسی نے بھی خیال نہ کیا اور کسی نے اس پر فتویٰ نہ دیا۔ رب کہے میں حافظ ہوں، تم کہو ہم حافظ ہیں، رب بھی حافظ بندہ بھی حافظ، ٹکراؤ کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ یہ حافظ خود نہیں بنا، اسے رب نے بنایا ہے۔ حالانکہ لفظ حافظ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، بہت بڑا منصب ہے، شان ہے۔ حافظ حفاظ کرنے والے، حفاظت کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی صفت یہ بیان کی اور حصر کے ساتھ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب رب ذوالجلال نے
کہا کہ ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ حافظ ہونا وصف ہے، ایک شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے اور معمولی شان نہیں بلکہ بہت بڑی شان ہے۔ اگر وہ انداز جو ان اسٹیکر چھپوانے والے جو انداز اپناتے ہیں ان کا جو انداز ہے وہ لیا جائے تو پھر جب یہ ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کافی ہوں۔ تو اب جب رب ذوالجلال کافی ہے تو اس کی کفایت کا یہ مطلب ہے کہ اس رب نے اپنے کچھ بندوں کو یہ طاقت دے دی ہے کہ وہ زندگی میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو رب کے نور سے یوں منور ہو جاتے ہیں کہ بعد از وصال بھی ان میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر آج ایک چھوٹا سا بچہ جب حافظ کہلاتا ہے تو رب ذوالجلال کے حافظ ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا، رب پھر بھی حافظ ہے۔ ایسے ہی یہ اللہ کے اولیاء انبیاء علیہم السلام، ان کی طرف جب کوئی متوجہ ہو کہ ان کو اللہ کی عطا کے ضمن میں مشکل کشا یا حاجت روا مانتا ہے تو پھر بھی رب ذوالجلال کے کافی ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بات صرف سوچنے کی ہے۔ دوستان محترم، اس کا کیا مطلب؟ ان دو باتوں میں فرق نہیں کر سکے۔ اگر یہ شرک ہے تو حافظ کہلانا بھی شرک ہے، کسی کو حافظ کہنا بھی شرک ہے، کسی کا حافظ بننا بھی شرک ہے، کیونکہ رب کہتا ہے میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں حافظ ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ اپنے بندوں سے کرواتا ہے، یہ حفاظت اپنے بندوں سے کرواتا ہے۔ رب مددگار ہے، رب مشکل کشا ہے، رب حاجت روا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بھیج کر بتوں کے پجاریوں کو گویا یہ پیغام دیتا ہے تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، میرے بندے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہی مطلب تھا بدر میں فرشتوں کو بھیجنے کا، اپنے فرشتے بھیج کر رب ذوالجلال نے مدد کی۔ تو یہ مدد کوئی اللہ کی اپوزیشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ مدد میری ہی مدد ہے، کیونکہ کروائی میں نے ہے، کی میرے بندوں نے ہے۔ وہ حافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں سے حفاظت کروائے تو اس کی حفاظت پر کوئی سقم لازم نہیں، اور اللہ کی حفاظت کے لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں بنتا اور کوئی شرک نہیں بنتا۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ کائنات چلانے والا ہے، اس کائنات کا متصرف ہے، مدبر ہے، مددگار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور جب چاہے اپنے کسی بندے کو ایسی صفت کا مظہر بنا دے جیسے حافظ بننے سے شرک نہیں ہوتا، اس کی عطائی قوت سے مددگار بننے سے بھی کوئی شرک نہیں ہوتا۔ یہ اس کی عطا ہے، خالق کائنات کی عطا ہے۔ اب اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن مجید کی یہ جتنی آیات ہیں، رب ذوالجلال ان سے اپنے بندوں کی مدد کی نفی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اللہ کے بندوں کی مدد وہ تو ہے، اللہ ہے ہی اللہ کی مدد۔ جو بندوں کی مدد ہے وہ اللہ ہی کی مدد ہے، کیونکہ بندہ جو مرضی کرے اس کے چاہنے سے پتہ بھی نہیں ہل سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو جو بندوں کی مدد ہے وہ اصل میں اللہ کی مدد ہے۔ رب ذوالجلال بتوں کی نفی کرنا چاہتا ہے، طاغوت کی نفی کرنا چاہتا ہے۔ خالق کائنات کو یہ مطلوب ہے کہ جو میری پاور ہے وہ میری پاور ہے، خواہ وہ میرے بندوں سے ظاہر ہو جائے۔ اس واسطے جب بدر میں لڑ کے مسلمانوں نے کافروں کو مارا، فتح پائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے تم نے قتل نہیں کیا، تمہارے رب نے قتل کیا ہے۔ قتل تو کیا ہے بندوں نے،
لیکن اللہ فرما رہا ہے ہم نے قتل کیا۔ خالق کائنات کا یہ انداز اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے اس مدد والے فلسفے کو کتنا واضح فرما دیا۔ یہ میرا دعویٰ ہے جو قرآن سے میں ثابت کروں گا کہ ان ساری آیات کے اندر جو رب ذوالجلال نے نفی کی ہے اس جملے میں کہ اے محبوب کہہ دو، فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، یا ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، یا کسی نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن کہے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا مجھے اولیاء کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے لات منات اور عزا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے لیے میرا رب کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کو اپنی ہی مدد قرار دے دیا ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے آیت میں جو میں نے عرض کیا، سورہ آل عمران پڑھی، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے جب بدر صغریٰ کی تیاری ہو رہی تھی، صحابہ کو ڈرایا گیا کہ قریش تو بڑی تیاری کر چکے ہیں، تم ان سے ڈر جاؤ۔ تو صحابہ نے کہا نہیں، ہم جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سرکار کی قیادت میں نکلیں گے، اور نکلے بھی، قریش نہ آ سکے، صحابہ گئے، تجارت کی، فائدہ پایا اور واپس آئے۔ اب یہاں جس وقت ان کو ڈرایا گیا تھا تو جواب میں کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو کیا جس شخص نے یہ کہا میرے لیے اللہ کافی ہے، اس نے دوستوں کو گھر بٹھا دیا تھا کہ بدر میں آپ بھی نہ آئیں، آپ بھی نہ آئیں، آپ بھی نہ آئیں، اللہ کافی ہے؟ نہیں، کہا میں جاتا ہوں چونکہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ جو کہہ رہے تھے میرے لیے اللہ کافی ہے، جو کہہ رہے تھے اے عمر تم نے بھی ضرور جانا ہے، اللہ کافی ہے۔ اب یہاں صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے آپ چلیں، تم کو جانا پڑے گا، تو ادھر رٹ لگائی ہے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو یہ تو سارے مانتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں اپنے منصب پر اپنی صفات کا مظہر بنا لیتا ہوں۔ تو جنگ لڑنے کے لیے اگر اللہ چاہتا تو لڑی جا سکتی تھی، اللہ مدد کرتا، اکیلا لڑتا تو لڑ سکتے تھے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، لیکن اللہ نے ثابت کیا عمر تو بھی جائے گا، ابوبکر صدیق تو بھی جائے گا، عثمان تو بھی جائے گا، علی تو بھی جائے گا، طلحہ زبیر تو بھی جائے گا، عبد الرحمن بن عوف تو بھی جائے گا۔ سارے صحابہ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نمبر پر بول رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا دوسرا حصہ آپ حضرات کے سامنے کل پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت جتنا ہم نے سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔